نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 5 رمضان 5 پارہ۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی امپورٹنٹ چیزوں کو۔ سب سے پہلی بات، جو قرآن آپ خود سیکھ رہے ہیں اس میں آپ دوسروں کو بھی دعوت دیں آنے کی، اپنے دوستوں کو لے کر آئیں۔ بعض اوقات ہم صرف کہہ دیتے ہیں یا فلائر پوسٹ کر دیتے ہیں تو اتنا کافی نہیں ہوتا، یہ بھی دیکھنا چاہیے دوسرے لوگ کیوں نہیں آ سکتے، ان کی مشکل آسان کریں۔ نمبر 2، مہر مقرر کرنا اور مہر ادا کرنا لازمی شرط ہے نکاح کے لیے۔ نیکسٹ، مہر عورت کا حق ہے اور تاکیدی حکم ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، ہر شخص اس کی طرف دعوت دیتا ہے جسے وہ خود پسند کرتا ہے۔ جو بھٹکا ہوا ہے وہ چاہے گا دوسرے لوگ بھی بھٹک جائیں، اور جو نیکی کے راستے پر چل رہا ہو وہ چاہے گا کہ دوسرے بھی نیکی کے راستے پر آ جائیں۔ اصل بات ہے عبادت میں اللہ کی اطاعت۔ اللہ کوئی آسانی کا حکم دے رہا ہے، اللہ کوئی رخصت دے رہا ہے، اسے اختیار کرنا باعث اجر ہے۔ اگر کوئی کام ایسا آ گیا ہے جس کا کرنا مشکل ہے تو وہ کرنا بھی عبادت ہے، کیونکہ مقصود تو اللہ کی بات ماننا ہے۔ انسان کو یہ اختیار نہیں کہ وہ اپنی جان کا خود مالک بن جائے اور جو چاہے کرے۔ خودکشی گناہ کبیرہ ہے۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ شرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ نمبر 2، جادو۔ نمبر 3 ہے ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہو۔ نیکسٹ ہے سود۔ اس کے بعد یتیم کا مال کھانا۔ نیکسٹ میدان جنگ سے فرار، اور اس کے بعد مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ نیکسٹ والدین کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی دینا۔ کسی کے پاس موجودہ نعمتیں دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کاش میں یہ مال مجھے مل جاتا، یہ گھر گاڑی مجھے مل جاتی، کیونکہ کسی کی نعمت دیکھ کر جلنا کڑنا اس کی بہت مذمت آئی ہے۔ اسی طرح نیکی کے کاموں میں بھی حسد نہیں ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے، اور اس میں پازیٹیو کمپٹیشن ہونا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے ہاں تقرب نیک اعمال سے ہوتا ہے۔ حسد کے بجائے اللہ کا فضل مانگا کریں۔ اگر کبھی کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھیں کہ دل میں خیال پیدا ہو تو اس وقت فوراً دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو مجھے بھی اس نعمت سے نواز، بجائے اس کے کہ کہیں اس کو یہ کیوں مل گیا، اور دل میں یہ خواہش تو آنی ہی نہیں چاہیے کہ اس سے ختم ہو جائے یا اس سے چلا جائے، کیونکہ کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا ہی دراصل حسد ہے۔ اب اس میں دیکھیے ایک اور نصیحت ہے ہمارے پاس، کبھی بھی اپنے ہاتھ کاٹ کے نہ رکھیں، یعنی اپنا سب کچھ بچوں کو اپنی زندگی میں دے کر خود ان کے محتاج نہ بن جائیں، اور پھر وہ جس طرح چاہیں آپ سے کھیلیں، اور بڑھاپے میں آپ کو کسی ہوم میں پھینک آئیں، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مہمان کی عزت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فخر اور خود پسندی مسلمانوں کے اوصاف میں سے نہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ بخل کا تعلق مالی اور قولی دونوں حقوق سے ہوتا ہے۔ بخل انسان کو مالی حقوق ادا کرنے سے روکتا ہے، یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرنا، مہمان نوازی نہ کرنا، صدقات نہ دینا، ہمسایوں کا خیال نہ رکھنا، اور یہ صفت قولی حقوق سے بھی روک دیتی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجنا، سلام کا جواب نہ دینا۔ دکھاوا کرنا شرک اصغر ہے۔ نیکی کا بدلہ نیکی کرنے والے کی حالت، اخلاص، محبت اور کمال کے مطابق ملتا ہے، لہٰذا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں۔ قیامت کے دن ذرا برابر بھی نیکی لائی جائے گی، اور معمولی نیکی بھی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ اطاعت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور نافرمانی سے ایمان گھٹتا ہے۔ نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے،
اور برائی سے برائی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ جب اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ اسے ایسی چیز کا علم عطا کرتے ہیں جو وہ نہیں جانتا ہوتا۔ حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم قرآن میں تدبر یہ نہیں کہ اس کے حروف کی تو حفاظت کی جائے اور حدود یعنی معنی کو ضائع کر دیا جائے، یہاں تک کہ اس میں سے ایک کہتا ہے کہ میں نے سارا قرآن پڑھ لیا، حالانکہ قرآن کا کوئی اثر نہ اس کے اخلاق میں دکھائی دیتا ہے نہ عمل میں۔ اس دور میں بھی لوگ تھے جو پورا پورا قرآن پڑھنے کے باوجود بھی جیسے کہ تیسے ہی تھے، صرف قرآن کی تلاوت کو کافی نہ سمجھیں، اور تلاوت میں بھی بس تیز تیز پڑھ کر سپارے پہ سپارہ ختم کرنا نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اصل چیز ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ ہر سنی سنائی بات آگے بتانے کی مذمت ہے، تحقیق کر کے آگے بیان کی جائے۔ سلام کا جواب دینا چاہیے۔ سلام دیکھنے میں معمولی چیز لگتی ہے، ہم عبادت بھی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بہت باعث اجر ہے۔ سلام ایک دعا ہے۔ السلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جسے اللہ نے زمین پر اتارا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اس کو آپس میں پھیلاؤ، سلام کرتے رہیں، اس لیے نہ چھوڑیں کہ وہ تو جواب ہی نہیں دیتا، فرشتے جواب دیتے ہیں۔ آتے جاتے سلام کرتے رہیں، یہ آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ جو ناراض ہیں کسی دن راضی بھی ہو جائیں گے۔ برائی کو کھینچتی ہے، صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کو دعوت دیتے ہیں، اور کبیرہ گناہ کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ جو شخص علم کی راہ میں نکلا وہ واپس آنے تک اللہ کی راہ میں ہے۔ خیر کی تعلیم دینے کے لیے نکلنا بھی جہاد ہے۔ نافرمانی کی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے جہاں اللہ کی عبادت نہ ہو سکے۔ نماز کو اس کے وقت پر پڑھا جائے، اور جو نماز چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں۔ اللہ کے خوف سے بڑھ کر مخلوق کا خوف کمزور ایمان کی علامت ہے۔ آپس میں صلح کرانا بہترین صدقہ ہے۔ انسان کو دوسروں کے حقوق کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ جب تک بندے معاف نہیں کریں گے معافی نہیں ملے گی۔ احکامات پر عمل کرنے سے ہمیں بھی فائدہ ہے، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز اللہ کی ہے۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے نادم ہوں، اصلاح کر لیں، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑیں، دین کا جو کام کریں خالص اللہ کی رضامندی کے لیے کریں۔ یہ چاروں کام ایمان کی علامت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔